کے پاس حضرت فاطمہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ان کے رونے کو دیکھا, ان کو قریب بلایا, بلا کر کہا بیٹی فاطمہ. حضور نے ایک جملہ کہا تو حضرت فاطمہ اور رونے لگی. پھر اس کے بعد پھر قریب بلایا, کان میں اور ایک جملہ کہا. جیسے ہی سننا تھا حضرت فاطمہ مسکرانے لگی. ازواج مطہرات یہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ فاطمہ کو حضور کچھ کہتے ہیں, رونے میں اور اضافہ ہو جاتا ہے, پھر کچھ کہتے ہیں وہ مسکرانے لگتی ہے. بات کیا ہے؟ کسی نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے؟ آقا علیہ السلام تمہیں کیا بتلا رہے تھے کان میں جس کی وجہ سے تم نے رونے میں اضافہ کر دیا؟ پھر کیا بتلایا جس کی وجہ سے تم نے مسکرانا شروع کر دیا؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں جب پہلی بار میرے بابا نے مجھ سے کان میں کہا تو کہا کہ بیٹی پریشان نہ ہونا, میں اب دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو میں نے رونا اور اضافہ کر دیا. پھر اس کے بعد میرے بابا کو رہا نہ گیا تو پھر مجھے بلا کر کہا بیٹی پریشان مت ہو, میں جاؤں گا تو میرے جانے کے بعد سب سے پہلے جو مجھے آخرت کی زندگی میں ملاقات کریں گی, یعنی کہ میرے بعد اس دنیا سے جو سب سے پہلے پردہ کرے گی وہ کوئی اور نہیں بیٹی, مجھ سے ملنے سب سے پہلے تو آئے گی. یہ سن کر میں نے مسکرانا شروع کر دیا کہ اب میرے اور میرے بابا کی ملاقات میں کوئی زیادہ دن نہیں ہے, میں بھی جلد ہی دنیا سے جانے والی ہوں. اللہ اکبر. دوستو یہ ہے ان کی عظمتیں, ان کا مقام, ان کا مرتبہ. ظالم قوم کہتی ہے حضور کو علم غیب نہیں ہے. کیا بولتی ہے حضور کو؟ ارے منحوس, حضور کی علم غیب کے صدقے جاؤں. حضور اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں تمام ازواج مطہرات, تمام صحابہ میں, تمام اہل خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی. یعنی کہ میرے بعد اب اس دنیا میں کوئی جنازہ دوسرا ہوگا تو وہ کسی اور کا نہیں, میری بیٹی فاطمہ کا جنازہ ہوگا. اور فاطمہ اس وقت کوئی بوڑھی نہیں تھی, بالکل جوان خاتون تھی. پیارے بزرگ اور دوستو غور کریں, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو بتایا میرے بعد میری بیٹی ملاقات کرے گی. بتا رہے ہیں کہ میں اسے علم غیب کا مالک ہوں, جا رہا ہوں تو میرے بعد کیا ہو رہا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں. اور یہ حضور کے ایک نقطہ سمجھا دیتا ہوں تاکہ نوجوان بیٹھے ہوئے بات سمجھ میں آ جائے, سننے کے موڈ میں تو ہے نا. حضور کا علم غیب کا جو انکار کرتے ہیں یہ آج کا سسٹم نہیں ہے, یہ 1400 سال پرانا ہے. ایک مرتبہ ابو جہل بھی حضور کے دربار میں ہاتھ میں کنکری رکھی آیا, آ کے بولا اے نبی ذرا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. بولا مطلب کیا؟ انہیں یہ کہنے والا تھا, انہیں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اگر تم نبی ہے تو بولو میری مٹھی میں کیا ہے. یعنی کہ ابو جہل بھی جانتا تھا نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب کی خبریں بولتا ہے, اور اس کو یقین تھا کہ یہ غیب کی خبر نہیں بول سکتے, اس لیے مٹھی میں کنکری چھپا کے لایا. بات سمجھ میں آ رہی؟ مٹھی میں کنکری چھپا کے لایا. مگر وہ بے وقوف کو نہیں معلوم کتنی بڑی بارگاہ میں کتنا چلر سوال کر رہا. یہ وہ ہستی اعظم ہے جو یہاں بیٹھے تو لامکاں کی خبر بول دے, جو نظر ڈالے تو لوہے محفوظ کو پڑھ لے, جو اٹھا دے انگلی تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے, جو ہاتھ اٹھا دے تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے. ویسے نبی کی بارگاہ میں آ کے چلر سوال کر رہا, 3rd کلاس, میری مٹھی میں کیا ہے بولو. وہ بچے ایسا کہتے تو بھی پیسے ملے تو جیب میں اٹھا لیتے, ابو میری مٹھی میں کیا ہے ابو. چلر بھائی, ان کا دادا ابو جہل بھی چلر تھا, ان لوگا بھی چلر آئی چھے. پورے دادا کے نقش قدم پہ بیوقوفاں, حضور کو علم غیب نہیں تھا. علم غیب تمہارے بابا جان بولے جنت کو 8 دروازے ہیں بول کے. بولو نا جی بھائی, جنت کے کتنے دروازے بولو. ہاں جلدی یاد رکھو, جہاں جانا ہے وہاں کے بارے میں پورے معلومات رکھ لینا. جانا جنت کو کہتے ہیں معلوم ہی نہیں ہے بولے تو بہت بری بات ہے. کتنے دروازے جنت کے؟ ذرا زور سے بولو, اور ذرا زور سے بولو. ہاں سبحان اللہ, 8 دروازے. کیسا معلوم؟ قرآن میں لکھا ہوا تو نہیں ہے جنت کو 8 دروازے. حضرت ابو بکر تو دیکھے نہیں, حضرت عمر گئے نہیں, عثمان کبھی پہنچے نہیں, علی المرتضیٰ بتائے نہیں, مگر پوری امت کو معلوم ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. اللہ نے تو بولا نہیں, صحابہ نے سمجھایا نہیں, تو پھر معلوم کیسے ہوا؟
تو ماننا پڑے گا علم غیب مصطفیٰ ہے، نبی نے امت کو بتلایا ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت میں حور العین ہے۔ دیکھ کیا ہے؟ بولو جی، ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے بول کے نہیں بول سکتے، نہیں ہے بولے تو نہیں ملتے، دیکھو رہنا ہے ان کے ساتھ۔ یہ باتیں نکو کرو، فجر کا ظہر ہو جاتی ہے، اب یہ شروع کرے تو جنت میں حوروں کے ساتھ رہنا ہے۔ جماعت والا بھی بول رہا حورا ہے، اچھا ہونا دیکھو۔ ارے بے وقوف، تو دیکھا نہیں، تیرے ابا نہیں دیکھے، تیرے دادا نہیں دیکھے، تیری جماعت کا امیر نہیں دیکھا، ملا نہیں دیکھا، پھر کیسا بولتا رے حورا ہے بول کے؟ کہنا پڑے گا آمنہ کے لال نے بتایا ہے، فاطمۃ الزہرا کے بابا نے بتایا ہے، مولا حسن و حسین کے نانا نے بتایا ہے کہ جنت میں حور العین ہے۔ یہ بولے تو وہاں بھی وہ آخری نکلے ہوا رہتا، اینٹک، اس کے جیسا کوئی دنیا میں پیدائش نہیں ہوا، اتنا خطرناک ہے۔ بولے مولانا وہ دشارے تم احمد نقشبندی صاحب، حضور کا علم غیب کہاں ہے؟ اس میں جنت کے 8 دروازے، ہو رہا علم غیب کہاں؟ پھر علم غیب نہیں ہے تو کیا ہے رے؟ نہیں، حضور معراج کو گئے تھے، نہیں، جب سوب دیکھ کے آ کے بولے سوئے۔ کتنا ڈینجر ہے دیکھے مولا۔ اماں تو تو واقع کھوپڑی لے کے آ، باپ کھرچنا کھا کھا کے تیز ہو گئی سوئے تیری کھوپڑی۔ بولے جنت میں گئے تھے، نہیں، معراج میں دیکھ کے آ کے بولے علم غیب کہاں ہے؟ اچھا پیارے، علماء اہل سنت سے مقابلہ کرتا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں میدان محشر ہوگا، میں میری امت کو 3 مقامات پر ملوں گا۔ پہلے مقام کا نام میزان ہوگا، دوسرے مقام کا نام پل صراط ہوگا، تیسرے مقام کا نام حوض کوثر ہوگا۔ میں میرے امتی کو میزان پر ملوں گا، اس کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہوگا، گناہگار کا پلڑا گناہوں کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا۔ میں اپنے جیب میں ہاتھ ڈالوں گا، ایک چٹی نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دوں گا، جیسے ہی ڈالوں گا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، میرا گنہگار قدموں میں گرے گا، پوچھے گا یا رسول اللہ آپ پر میری جان قربان، آقا بتا دیں یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا؟ تو میں جواب دوں گا یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، جو تو نے مجھ پہ درود پڑھا ہے، یہ وہ درود لکھا ہوا پیپر ہے جو نیکیوں میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اللہ، اب بول رہے وہابی محشر میں کیا ہوں گا؟ حضور وہ بھی بول رہے ہیں۔ جنت بولے تو بولا معراج میں دیکھے، بولا اپنا معراج میں محشر ہوئی نہ خواب میں ہوئی؟ محشر ہو گیا نہیں ہوا نا؟ اجی ابھی کب کی چھونے والا ہے وہ، ابھی بہت آئٹما دیکھنا ہے ابھی دنیا والوں کا، ابھی تو خالی مودی کو دیکھ رہے، ابھی تو سودی کو بھی دیکھنا ہے، ابھی تو یہودی کو بھی دیکھنا ہے، ابھی تو کئی آئٹما دیکھنا ہے۔ سونیا گئی تو مودی آیا، مودی جائے گا تو سودی آئے گا، سودی جائے گا تو یہودی آئے گا۔ ابھی تو کئی آئٹما دیکھنا ہے، اس کے بعد قیامت آنے والی ہے، اس قیامت میں کیا ہوگا؟ پل صراط ہوگی، کیسی ہوگی؟ بال سے زیادہ باریک ہوگی، تلوار سے زیادہ تیز ہوگی۔ لگ گئی؟ نہیں لگی، لگنے والی ہے۔ کس نے بتایا؟ آمنہ کے لال نے بتایا ہے، فاطمہ کے بابا نے بتایا ہے۔ پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں انا اول شافع و مشفع یوم القیامہ، بروز محشر کوئی شفاعت نہیں کرا سکے گا، میں اللہ کے دربار میں آؤں گا، آدم ہاتھ پکڑ کر کہوں گا مولا یہ تیرے پیارے پیغمبر آدم ہے، ان کو شفاعت کا حق دے دے۔ میری گزارش پر اللہ آدم کو شفاعت کا حق دے گا، میں نوح کو پکڑوں گا، مولا سے کہوں گا اے اللہ یہ تیرے پیارے بندے نوح ہے، ان کو شفاعت کا حق دے دے، میں گزارش کروں گا، اللہ ان کو شفاعت کا حق دے گا۔ ایسا کہتے کہتے میں 1,24,000 پیغمبروں کو شفاعت کا حق دلاؤں گا، میری اہل بیت کو شفاعت کا حق دلاؤں گا، میرے صحابہ کو شفاعت کا حق دلاؤں گا، میری امت کے اولیاء کو شفاعت کا حق دلاؤں گا، یہاں تک میری امت کے فقیروں کو بھی شفاعت کا حق دلا دوں گا۔
کس نے کہا یہ سب ہونے والا ہے؟ آمنہ کے لال نے کہا ہے۔ یہ علم غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ اللہ، یہ علم غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جاہل قوم ہے۔ ہاتھ میں پکڑ گئے، بولے میری مٹھی میں کیا ہے؟ اور حضور بھی بولے نہیں، اتنا چلر ہے، اس کا جواب میں دوں۔